حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دی، اور ان کے پاس بھلا کتنا مال تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا نا، یہ تجارت کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وراثت میں جو پیسے چھوڑے تھے نا، وہ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار تھے۔ وہ پورا پاکستان خرید سکتے تھے، پورا پاکستان، اتنے بڑے تاجر تھے وہ۔ اور ان کی 3 بیویاں تھیں، ان بیویوں میں جو وراثت تقسیم ہوئی بھلا کتنی ہوئی ہے؟ ہر بیوی کو، تینوں میں سے ہر ایک کو 48,000 دینار ملے، اور یہ کتنے بنتے ہیں؟ 12 ارب۔ ایک بیوی کو 12 ارب، تینوں کو 12 ارب وراثت میں سے ملے۔ اتنا مال وہ چھوڑ کے گئے عبد الرحمن بن عوف، اور پھر 10,000 بکریاں ہر بیوی کو ملی وراثت میں، 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے ہر بیوی کو وراثت میں ملے۔ اور پھر وہ ٹائلیں تھی، سونے کی ٹائلیں جو وراثت میں انہوں نے چھوڑی تھیں، وہ کاٹ کے جب اولاد میں تقسیم ہوئی نا، کہتے ہیں آریاں ٹوٹ گئی تھیں، چھریاں ٹوٹ گئی تھیں ان کو کاٹ کے۔ اتنے مالدار صحابی تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ کی تجارت کے اصول کیا ہیں؟ اتنی کامیابی، ان سے کسی نے پوچھا جی اتنی کامیاب تجارت، کیا اصول ہے آپ کی تجارت کے؟ انہوں نے کہا جی میری تجارت کے 4 اصول ہیں، صرف 4۔ پہلا اصول انہوں نے کہا کبھی میں نے ادھار نہیں خریدا۔ دوسرا اصول انہوں نے کہا کبھی ادھار بیچا بھی نہیں۔ 2 گلاں نکل جان، مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ کاروباری کیوں پریشان ہے؟ پتا ہوتا ہے وہ پیسے لینے آنا جی پیچھے سے، اور آگے سے مل کوئی نہیں رہے، آگے سے جن کو ادھار دیا ادھر سے مل کوئی نہیں رہے، اور جدھر سے لیا وہ سر پہ کھڑے، کاروباری پریشان ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میرے 4 اصول، پہلا اصول ادھار مال نہیں خریدا، دوسرا اصول ادھار مال بیچا نہیں، اور تیسرا فرماتے میں نے کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کی۔ مجھے 1 پائی بھی نفع ملی ہے نا، وہ فرماتے میں نے مال بیچا ہے۔ ہمارے تو رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا کئی مہینے، کہتے ہیں جی ریٹ اوپر جائے گا نا، ٹھیک ٹھاک ہوگا تو پھر ہم بیچیں گے۔ کئی لوگ اسی وجہ سے تباہ بھی ہو گئے، ان کا مال برباد ہو گئے۔ وہ اسی لالچ میں بیٹھے رہے، مال کو رکھ کے نفع زیادہ ہوگا ہم مال پھر بیچیں گے، وہ آہستہ کر کے نفع ہوا ہی نہیں، آخر کار ان کو تھوڑے باؤ کے اندر وہ مال بیچنا پڑا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی، 1 پائی بھی مجھے نفع ملا ہے، میں نے مال بیچ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4 اصول بیان کیے، ادھار خریدا نہیں، ادھار بیچا نہیں، نمبر 3 ذخیرہ اندوزی نہیں کی، آخری اصول آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا۔ یہاں پر موبائل بیچنے کے لیے جاتے ہیں نا کئی لوگ، تو وہ موبائل کے فالٹ جو ہوتے ہیں نا وہ چھپا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی نہیں انہوں کڑا پتہ لگنا، بھائی آج تو آپ بیچ لیں گے، آج تو آپ عیب کو چھپا لیں گے، لیکن قیامت کے دن اس کا حساب کون دے گا؟ یہ حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میرا 4تھا اصول یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی سودے کا عیب نہیں چھپایا۔ یہ تجارت یہ بھی عبادت بن جاتی ہے اگر اسلام کے طریقوں کے مطابق ہو، اسلام کے طریقوں کے مطابق ہو۔ ہمارے اس وقت کاروبار ڈاؤن کیوں ہو جاتے ہیں؟ جھوٹ آ گیا، دھوکہ آ گیا، توکل ہی نہیں۔ سچ بولیں گے لوگ سمجھتے پتہ نہیں چیز نہیں بکے گی۔ میں نے کئی بندوں سے سنا انہوں نے کہا جی جھوٹ ماڑا موٹا بولنا ہی پیندا ہے۔ کیوں بولنا پڑتا ہے؟ کیوں؟ اپنا اٹل اصول بنائیں کہ ہم نے بات سچی کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنا۔ کاروبار کے یہ اصول بنے ہوں تو اللہ برکتیں عطا کر دیتا ہے۔